اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج میں آپ کو یہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کیپسول ریزر کیپسول اومیپرازول کے فوائد اور سائیڈ افیکٹ بتاؤں گا۔ فوائد تو میرے خیال میں پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے، کیونکہ جو یہ اربوں کے حساب سے جو کیپسول استعمال کر رہی ہے نا، تو شاید اس میں کوئی فائدہ انہوں نے دیکھا ہوگا جو اتنی استعمال کر رہی ہیں۔ وہ کمپنی جس نے اس کیپسول کو ایجاد کیا، بنایا، وہ خود حیران ہے کہ پاکستان میں اتنے کیوں کھائے جا رہے ہیں کہ خدا را ان کو روکیں، ان کو کہیں کہ احتیاط کریں، اس کیپسول کو زیادہ استعمال نہ کریں۔ کیوں ہم جو ہوٹل پہ رات ساری جاگتے ہیں، ہوٹلوں پہ کھانے کھاتے ہیں باہر کے، اور اس کے ساتھ چائے باہر کی جو ہوٹلوں پہ پیتے ہیں ہم، پتی وغیرہ، چائے، بوتلیں، کول ڈرنک، تو ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ معدے خراب ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم گھر کا کھانا نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے ہمارے معدے میں گیس، ابھار، جلن، تبخیر، معدے پہ زخم جسے السر کہا جاتا ہے، یعنی معدے کا کینسر کہا جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اہم بات بتاتا چلوں، اس کمپنی کی خود ریسرچ ہے، اس کمپنی نے خود کہا ہے، تو ویسے بھی اس کے ریسرچ سے ثابت ہے۔ اگر آپ 1 سال سے بڑے بڑے پروفیسر کے یہ بیان آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ، تو ایک کافی پروفیسروں نے یہ کہا ہے کہ جو خالی پیٹ والے کیپسول یعنی اومیپرازول، ایسومیپرازول، یعنی یہ ریزک وغیرہ، یہ جو آپ اگر 1 سال سے زیادہ متواتر اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو آپ کے اندر کینسر کے سیلز بڑھنے کا شدید امکان ہے، اندازہ لگائیں۔ یعنی اتنی سائیڈ افیکٹ، کینسر جس کا کوئی علاج ہی نہیں، ایسی بیماری پھر مسلط ہو جائے تو کیا فائدہ ایسی انگریزی میڈیسن یا اس طرح کی میڈیسن کھانے سے؟ بہتر ہے جب تکلیف زیادہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو کھا لیں، ورنہ ترک کر دیں، نہ کھائیں۔ کوشش کریں اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدرتی چیزیں عطا کی ہیں ان کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ ادرک کا قہوہ، پودینہ، لہسن، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ آپ ادرک گیس کے لیے، معدے کے لیے سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ سونف، اس کو چبائیں، الائچی، اس کو چبائیں، دار چینی استعمال کریں۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، وہ سائیڈ افیکٹ سے پاک ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے بھی ہزاروں ہیں، کوئی نقصان نہیں، تو پیسے بھی کوئی خرچ زیادہ نہیں ہوتے۔ یہی بات ہے، ہم طب نبوی سے ہٹ چکے ہیں، ہم اپنی صحت کو بس انگریز کے کافر کے حوالے کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بھی کھائیں، میں منع نہیں کر رہا، اس کو کھائیں، لیکن ایک حد تک کھائیں، ایک لمٹ رکھیں، کیونکہ جو قدرت نے چیز بنائی ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ تو آج کل معدے ہمارے کیوں خراب ہیں؟ بہتر ہے ہم اپنی احتیاط کریں تاکہ یہ کیپسول کھانے کی، یہ دوائیں کھانے کی ہمیں حاجت ہی نہ پڑے۔ تو بہتر ہے ان کو معدے کے زخم، السر کے لیے کوشش کریں کہ قدرتی ہربل چیزیں کھائیں، قدرتی ہربل چیزیں کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان کو استعمال کریں۔ سونف، الائچی، دار چینی یا اس طرح کی چیزیں، تو پودینہ وغیرہ، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ یہ بوتل، باہر کی چیزیں، ہوٹل کے کھانے وغیرہ چھوڑ دیں۔ جب حاجت ہوتے ہیں نارمل طور پہ یہ کیپسول وغیرہ استعمال کریں، باقی لمبی چوڑی میڈیسن نہ کھائیں۔ تو جتنی زیادہ آپ کھائیں گے اتنی آپ کے اندر بہت سے سائیڈ افیکٹ جنم لیں گے۔ اپنی غذا کو اپنی دوا بنائیں۔